جب خندق کی جنگ میں صحابہ نے خندق کھودی تو وہ 30 فٹ چوڑی تھی، 30 فٹ، اور وہ 22 فٹ گہری تھی، 22 فٹ. تو 10,000 کا لشکر تھا، کوئی اس کھائی کو پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکا. تو عمرو بن عبد ود یہ بڑا شاہ سوار تھا اور 100 جنگیں لڑ چکا تھا. اس نے پھر اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور دوڑاتا ہوا آ کر اس نے یوں جو اس کی لگام کو کھینچا ہے تو اس کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی تو 30 فٹ کی کھائی کو پار کر کے صحابہ کے لشکر میں جا کھڑا ہوا. کہنے لگا حل میں مبارز ہے، کسی کو مرنے کا شوق تو آ جاؤ. تو سارے دم بخود ہو کے چپ کر گئے سب. تو حضرت علی کی عمر تھی 21 سال. وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. اب کہ بیٹھو، یہ عمرو ہے، عمرو. اس نے پھر کہا ہے کسی کو جنت میں جانے کا شوق جس جنت کے دعوے کرتے ہو؟ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا. حضرت علی کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. ہم نے کہا بیٹھو، یہ عمرو ہے، عمرو. پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کدھر گئے تمہارے جنت کے شوق؟ تو پھر حضرت علی کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ مجھے بھیجیں. کہا یہ عمرو ہے. کہا عمرو ہے تو کیا ہے، مجھے بھیجیں تو صحیح. تو اچھا کہا جاؤ. پھر ان کے لیے دعا کی. تو یہ بچے سے وہ 100 جنگیں لڑا ہوا. تو حضرت علی شعر پڑھا کرتے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہم بالصاع کیل السندرا. میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر، جو جنگل کا بڑا شیر شہنشاہ ہوتا ہے، اور میری تلوار ناپ تول کے کھوپڑیاں توڑتی ہے. تو جب وہ آئے نا تو اس نے پہچانا نہیں. کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی. کہا بن عبد مناف. وہ پیچھے لے گئے. کہنی بن ابی طالب کو بھتیجے تو کہاں سے آ گیا؟ میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا. وہ اتنا مطمئن تھا. کہا میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا. کہا چاچا میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور حضرت علی پہ ایسا جارحانہ حملہ کیا کہ حضرت علی کو پیچھے دھکیل دیا. تو غبار اٹھا، دونوں غبار میں چھپ گئے. تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ علی کی مدد فرما. تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو وار کیا جو سر پہ لگا حضرت علی کے ترچھا اور کندھے پہ آ کے لگا، کندھا زخمی ہو گیا. تو اتنے میں حضرت اللہ کے نبی کی دعا ہوئی، یا اللہ علی کی مدد فرما. تو حضرت علی نے بڑھ کے وار کیا، اس نے ڈھال پہ روکا. وہ ڈھال کٹ گئی، سیدھا اس کی کھوپڑی پہ لگا اور 2 ٹکڑے ہو کو نیچے گر گیا. حضرت حسن اور حسین بیمار ہو گئے. تو اللہ کے نبی خبر لینے آئے تو دونوں بچے بیمار تھے. تو آپ نے کہا حضرت فاطمہ سے روزے کی منت مان لو کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے تو ہم روزے رکھیں گے. تو دونوں میاں بیوی نے 3 روزوں کی منت مانی کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے، ہم روزہ رکھیں گے. تو اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا. تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا اور افطاری کا سامان گھر میں نہیں تھا. تو ایک یہودی تھا شمعون، حضرت علی اس کے پاس گئے. کہا کوئی مزدوری ہے؟ کوئی مزدوری ہے؟ کہاں ہے؟ یہ اون ہے، یہ صاف کر دو تو تمہیں جو دوں گا، کچھ جو دوں گا. تو وہ اون لے کر گھر میں آئے، حضرت فاطمہ کو دی کہ صاف کر. انہوں نے اس کو دوپہر تک صاف کیا، وہ واپس لے گئے. تو اس نے تھوڑے سے جو دے دے. تو انہوں نے پیس کے آٹا بنایا، کھانا بنایا، روٹی بنائی، سالن تو تھا نہیں. دونوں میاں بیوی افطاری کے لیے بیٹھے ہیں کہ دروازے پہ آواز آئی، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو آدھی روٹی دے دیتے یا ایک روٹی دے دیتے، ایک خود آدھی آدھی کھا لیتے. دونوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی
اور پانی پہ افطار کر لیا۔ رات کو بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو پانی پہ کھجور پہ روزہ رکھا۔ اگلے دن پھر حضرت علی شمعون یہودی کے پاس گئے اور اس سے اون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو سارا دن صاف کیا، عصر سے پہلے مزدوری ملی، اس کو پیس کر آٹا بنا کر روٹی بنا کر میاں بیوی کھانے پر بیٹھے تو دروازے پہ آواز لگی، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ساری روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی اور پانی پہ روزہ افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، پھر وہ مزدوری کر کے روٹی تیار کی اور افطاری پر بیٹھے تو دروازے پر آواز لگی، بدر کے قیدی اس دن آزاد ہوئے، بدر کے قیدی اس دن آزاد کیے گئے۔ تو ایک قیدی دروازے پر آ گیا، قیدی ہوں ابھی چھوٹا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو دونوں میاں بیوی نے دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بیمار ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی حال پوچھنے آئے تو ان کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی بیماری کی شدت سے۔ تو ان آنسوؤں نے جو آسمان میں ہلچل مچائی، جبریل قرآن لے کر اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه۔ پوری آپ کو سنو پیچھے سے، اللہ نے کیا عزت بخشی، پیٹ بھرنا تو جانور کا بھی کام ہے، پیٹ ہی بھرنا رہ جائے تو جانور انسان میں کیا فرق۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ یہ میرے بندے ایک دن آنے والا ہے وہ پئیں گے جس کا انہیں تصور بھی نہیں، کافوری شراب پئیں گے۔ پھر اب ان کی تعریف، یوفون بالنذر، اپنی نظر کو پورا کرتے، وہ منت کا لفظ، اپنی نظر منت کو پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کی یہ صفت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ خود بھوکے ہوتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، خود بھوکے ہوتے ہیں اور کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اور پھر ان کی اخلاص کی اللہ نے گواہی دی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ ان کے اخلاص کا گواہ بن رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم کوئی آہ واہ نہیں چاہتے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں اس دن سے ڈر لگتا ہے جو دن بڑا خوفناک ہیبتناک ہے۔ پھر اللہ نے آگے بشارت دی، فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ آگے تک یہ قرآن اترا کہ اللہ تعالیٰ کہ جبریل آگے پیغام لے کر کہ علی و فاطمہ کا یہ عمل ایسا پسند آیا ہے کہ عرشوں پر بھی دھوم مچ گئی ہے، اور یہ سورہ دہر کی آیات کو اتارا گیا کہ میرا رب ان کے اس عمل پر ایسا خوش ہوا ہے کہ خود کھانا خود جمع کرنا کون سی بڑی بات ہے۔